حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے کوئی دولت، کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں سخت عذاب سے دوچار ہونا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم لوگ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نوازوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ایسی صورت میں میرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو جاننے والے ہیں، اسلام کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے والے ہیں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسلام کو جان لیں اور اپنے مطابق زندگی گزاریں۔ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو ادا کریں اور اپنی زندگی اپنے منچاہے طریقے سے گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس دولت اور جس نعمت سے نوازا ہے وہ یہ کہ ہم حقیقی طور پہ جانتے ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں یہ زندگی دی ہے، اور اس زندگی کی جتنی آرائش ہیں، جتنی آشائش ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جو چاہے ہمیں دے سکتا ہے، اور جب چاہے جو چاہے ہم سے چھین سکتا ہے۔ یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور اسی لیے ہم ایمان بالقدر خیرہ و شرہ پہ، یعنی اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس ایمان رکھنے کے باوجود ہماری زندگی جس ڈگر پہ چل رہی ہے اور ہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی آج کے موجودہ حالات میں جس انداز میں جا رہی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ایک طرف ہے، ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ ہم زندگی گزارتے ہیں تو زندگی گزارنے میں ہمیں جو آرام اور آسانیاں نظر آتی ہیں، ان آرام اور آسانیوں کو ہم اپناتے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیا یہ آرام، یہ آسانی جس کے لیے ہم تگ و دو کر رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے بنایا ہے، یہ اسلام کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے۔ اور اس آرام کو حاصل کرنے کے لیے ہم جس راستے کو اختیار کر رہے ہیں، کیا وہ راستہ اسلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں اور ہمارا یقین یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں چھوٹ بھی دیتا ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل بھی دیتا ہے، اپنی رسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے کھینچ لیتا ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان ہے، اور ہم اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس دنیا کے اندر انسان کو چھوٹ دیتا ہے اور آخرت میں پکڑ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں، ساری چیزیں ہم بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور یہ نظریاتی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو اسی کی بات کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پہ ہم قدم رکھتے ہیں
عملی قدم ہمارا ہوتا ہے. ہم جب عملی اقدام کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اپنے لیے آسانیاں اور آرام فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ تھی. وہاں پہ ہم حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ بیٹھتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، قرآن کریم کی آیتیں ہم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کے معانی ہم سنتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. مال کی جمع کرنے کے چکر میں، بلڈنگیں بنانے کے چکر میں، گاڑیاں اور آسانیاں خریدنے کے چکر میں ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں. ہمارا ایمان اور یقین ایک طرف رہ جاتا ہے، اور دوسری جانب ہمارا وہ کام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کماتے ہیں اور دنیا میں اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. مال جمع کرنے کے چکر میں ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، الہاکم التکاثر. ایسا نہیں ہے کہ کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر بات کی گئی ہے اس سورہ کے اندر، نہیں، مسلمانوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے، اور حقیقی مخاطب تو ہم ہی ہیں. اس لیے کہ ہم قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، قرآن کی جو احکامات ہیں، قرآن کی جو آیتیں ہیں، ان پہ ہمارا ایمان ہے. غیر مسلم قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جھنجھوڑا ہے. الہاکم التکاثر، دنیا اور مال کی جمع کرنے نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. حتی زرتم المقابر. آدمی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور اسی مال کمانے کے چکر میں وہ اپنی پوری زندگی فنا کر بیٹھتا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت تک پہنچ گئے. قبروں کی زیارت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندہ زیارت کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو 4 کندھوں پہ اٹھا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. جب تک سانس ہے تب تک ہم مال کماتے ہیں، اور جیسے ہی سانس ختم ہو جاتی ہے، دنیا ہم سے ختم ہو جاتی ہے، ہمارا مال پیچھے چلا جاتا ہے، اور قبروں کی زیارت کرتے ہیں. جب قبر میں پہنچتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے ساتھ مال نہیں لے آتا. جو کچھ اس نے کمایا ہے، چاہے وہ پیسوں کی شکل میں ہو، چاہے بلڈنگوں کی شکل میں ہو، چاہے زمین و جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے مال و اولاد کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، سب کچھ چھوڑ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں تمہیں معلوم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم حقیقی اور یقینی علم رکھتے. اور جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو ہمارے پاس علم یقین آ چکا ہوگا. اس وقت ہمارے سامنے کیا ہوگی؟ جہنم ہوگی. لَتَرَوْنَ الْجَحِیمَ. اس دنیا کے اندر بھی حقیقت میں اگر ہم آخرت کا تصور کریں، اور دنیا جمع کرنے کے چکر میں اپنی عبادات، اپنی واجبات اور حقوق کی جو پامالی کی جاتی ہے ان پہ غور کریں، تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے سامنے جہنم ہے. مال جمع کرنے کے چکر میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مال جمع کرنے کے چکر میں ہم والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، مال جمع کرنے کے چکر میں ہم اپنی اولاد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، مال جمع کرنے کے چکر میں ہم حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. اب اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو نماز چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ نماز چھوڑنے کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے لیے جہنم ہے. والدین کی نافرمانی اور انہیں گھر سے الگ کرنے اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ ہیں، ان میں بھی بڑے گناہ ہیں.
ان بڑے گناہوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی باتوں کو خاطر میں نہ لانا، ان کو عزت و احترام نہ دینا، ان کے اوپر اپنے مال کو خرچ نہ کرنا، اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ مقام اور مرتبہ نہ دینا، اور آج کے زمانے میں کہا جائے تو انہیں تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ آج ہماری زندگی ایسی ہی چل رہی ہے کہ ہم اپنے والدین تک کا وہ خیال نہیں کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، تو ایسی صورت میں ہمارے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ تو جہنم ہی ہے۔ مال جمع کر رہے ہیں، مال جمع کرنے میں ہم حرام طریقے کو اختیار کرتے ہیں، جاب حلال ہے یا حرام ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم جو کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کے تعلق سے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ وہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پیسہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ آج ٹریڈنگ کے کتنے مسائل ہیں، ٹریڈنگ کی کتنی صورتیں ہیں جو حرام ہیں، اور مسلمان جانتے ہوئے بھی صرف پیسے کے لالچ میں ان حرام ذریعے کو اختیار کر رہا ہے۔ آج ایک معمولی شخص جو راستے میں ٹھیلے لگاتا ہے، اس ٹھیلے کے اوپر چند فروٹ بیچتا ہے، وہ بھی پیسے کے چکر میں، پیسے کے حاصل کرنے کے چکر میں خراب مال بیچتا ہے، دھوکے سے کام لیتا ہے، اللہ کی قسم کھائے گا اپنے مال کو بیچنے کے لیے کہ میں نے اس مال کو اس ریٹ میں خریدا ہے، جبکہ وہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم کھا لے گا چند پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ان ساری صورتوں میں دنیا تو وہ کما رہا ہے لیکن آخرت کو گوا رہا ہے، اور اپنے سامنے جہنم دیکھ رہا ہے، جانتا ہے کہ میرا کمایا ہوا مال حرام ہے۔ ایک مسلمان اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اگر کسی کو دھوکہ دے کر کوئی مال بیچا جائے تو وہ حرام ہے، وہ پیسہ حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدن کا وہ حصہ جو حرام مال کے ذریعے سے اگتا ہے، بنتا ہے، بدن کا حصہ، آپ بدن کو بنا رہے ہیں، آپ کا گوشت جو حرام مال کے ذریعے سے پیٹ میں جا کر پھر گوشت تیار ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالنار اولا بہ، ایسے جسم کا، ایسی جان کا، ایسے گوشت کا جہنم زیادہ حقدار ہے۔ ہم جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، ہم حرام کام کے چکر میں، حرام کام جب کرتے ہیں تو ہمیں پہلی بار یہ تصور میں آتا ہے کہ یہ حرام کام ہمیں جہنم تک لے جانے والا ہے، لیکن مال کی محبت، پیسے کمانے کے چکر میں، ہم دنیا کے چکر میں ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، جہنم کو بھول چکے ہیں۔ یہ آخرت کی محبت ہمارے لیے جہنم، یہ محبت، مال کی محبت ہمارے لیے آخرت کی بربادی اور جہنم کا ذریعہ بن رہی ہے۔ آج ہم فقیری کا رونا روتے ہیں، ہمارے سامنے رپورٹیں بھی لائی جاتی ہیں کہ مسلمان اس ہندوستان کے اندر فقیری کی زندگی گزار رہے ہیں، مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہے، مال اقتصادی طور پہ، مالی طور پہ مسلمان کمزور ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ اگر میدانی جائزہ لیا جائے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سب سے زیادہ کھانے پینے والے افراد مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، اور آپ ان شہروں کا بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں، حیدرآباد کے ساتھ ساتھ باقی وہ شہر، وہ مقامات جہاں پہ مسلمان بستے ہیں، وہاں پہ آپ سب سے زیادہ ہوٹلیں اور کھانے پینے کی دکانیں پائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جو چیز بکتی ہے اسے ہی مارکیٹ میں اتارا جاتا ہے، یعنی لوگ کھاتے ہیں تو ہوٹل بنائے جاتے ہیں، کھانے کی دکانیں اور ٹھیلے لگائے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ نہیں کھاتے ہیں تو اس صورت میں ہوٹل ایسے ہی کھلے رہتے ہیں، نہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال سے بھی نوازا ہے، اولاد سے بھی نوازا ہے،
اور دین کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان صرف فقیری کا رونا روتے ہیں اور امیری کے چکر میں ہر اس سے چیز کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پہ حرام کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اور یہ اسی امت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فواللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی، اور کس چیز کی قسم کھائی تھی؟ اس امت کے تعلق سے جو قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تھی وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم تمہارے تعلق سے مجھے فقیری کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ مسلمانوں کے پاس مال نہیں ہوگا، مسلمان فقیری کی زندگی گزاریں گے، نہیں، مسلمانوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بالکل ڈر نہیں تھا۔ وَلَكِنْ أَخْشَى أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَكُمْ، لیکن مجھے ڈر جس بات کا ہے وہ یہ کہ تمہارے سامنے دنیا کو پھیلا دیا جائے گا، دنیا تمہارے سامنے کھول دی جائے گی، دنیا کی آشائشیں، دنیا کے آسانیاں اور دنیاوی مال و دولت تمہارے سامنے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے بعد جس طریقے سے پہلے قوموں پہ کھولے گئے تھے فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، تو جس طریقے سے پچھلی قومیں، ہم سے پہلے کی قومیں دنیا کے چکر میں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے ہی تم لوگ بھی دنیا کے پیچھے ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کی کوشش کرو گے، تمہارا معاملہ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے پچھلی قوموں کا تھا۔ فرق نہیں ہے، دنیا کھلے گی، دنیا کے راستے کھلیں گے، مال کمانے کے مختلف ذرائع تمہارے سامنے آئیں گے، اور ایک شخص جو مالدار ہوگا اس سے زیادہ مالدار بننے کی آپ کوشش کریں گے۔ اس بات کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا۔ آج مسلمانوں کی کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے۔ مسلمانوں کی کیفیت ایسی ہی ہے کہ میرے گھر کا فلاں شخص سے اتنا مالدار ہو گیا ہے، میں اس سے پیچھے کیوں رہوں؟ میرے بھائی کے پاس کار ہے، میں بغیر کار کے کیوں رہوں؟ میرے بھائی کے پاس گھر ہو چکا ہے تو میں بلا گھر کرائے کے مکان میں کیوں رہوں؟ میرے بھائی کا گھر بڑا ہے تو میں اس سے چھوٹے مکان میں کیوں رہوں؟ آج ہماری کیفیت یہی ہے کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، جس طریقے سے پہلی قومیں گزری ہوئی ہیں، یہ دنیا کا چکر نیا نہیں ہے، کیا دنیا میں مال کمانے کا چکر کوئی نیا نہیں ہے؟ آپ یہ نہ سوچیں کہ آج یہ ترقی ہے، نہیں، اس سے پہلے بھی یہ ترقیاں موجود تھیں۔ آپ قرآن کریم کے صفحات کھول لیجئے تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملے گا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بلقیس کے واقعات ملیں گے، اور اس کے بعد آپ سبا کے منظر کو دیکھیں، اس شہر کے منظر کو دیکھیں اور اس دور کی ترقی کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آج سے پہلے بھی جو افراد تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی تھی۔ بنو اسرائیل کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر متعدد مقام پہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیا کے بہت سارے اس وقت کے رہنے والے افرادوں پہ ان کو فضیلت دی تھی۔ وہ فضیلت مال کے اندر بھی تھی اور علم کے اندر بھی تھی، لیکن بنی اسرائیل کا جو معاملہ تھا وہ یہ کہ وہ دنیا کے پیچھے دوڑے، دنیا کمانے کے چکر میں انہوں نے ہیلے اختیار کیے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن ان کے لیے مچھلی کے شکار کو منع کیا تھا، تو انہوں نے ہیلا اختیار کیا، اور ہیلا اختیار کرنے کے بعد اس حرام چیز کو انہوں نے ہیلے کے ذریعے سے حلال کیا۔ آج بھی مسلمانوں کی کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے۔ آج سعودی بینکوں کا جو معاملہ ہے، سعودی بینکوں سے قرض لینے کا جو معاملہ ہے، آج مسلمان کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح کے قرض کو نہیں لیں گے تو مسلمان بہت پیچھے رہ جائیں گے، مسلمان پیچھے نہیں رہیں گے۔ حرام ذریعے کو اختیار کر کے مسلمان کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔
اللہ तबारक व तआला ने जो हलाल ज़रिए आपके लिए रखे हैं उस ज़रिए को आप इख्तियार करेंगे तो न सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया अता करेगा बल्कि आखिरत के साथ साथ आपकी मदद भी इस दुनिया के अंदर करेगा। आज कितने मुसलमान हैं जो बैंकों से सूदी कर्ज लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं? आज कितने मुसलमान हैं जो बैंकों से सूदी कर्ज लेकर मकान बना रहे हैं? आज कितने मुसलमान हैं जो बैंकों से सूदी कर्ज लेकर अपनी गाड़ियां खरीद रहे हैं? ये तमाम चीज़ें जो खरीदी जा रही हैं ये सब अल्लाह और इसके रसूल को नाराज़ करके ख़रीदा जा रहा है। हम क्या समझते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ें जायज़ हैं? नहीं। आप कुरान और हदीस की आयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आप ले लीजिए और देखिए कि इसके अंदर सूद की कितनी ज़्यादा मज़म्मत है। और आज का मुसलमान तकरीबन 40% मुसलमान ऐसे हैं जो सूद में मुलव्वस हैं। कारोबार के अंदर, घर लेने में, गाड़ियां लेने में या इसी तरीके से दीगर अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए जिनके लिए ज़कात जायज़ है वो ज़कात लेने में शर्म महसूस करते हैं, सूद लेने में शर्म महसूस नहीं करते हैं। आज हमारी कैफियत ये है और इस कैफियत में मुसलमान जी रहे हैं सिर्फ अपनी उस इज़्ज़त को बचाने के लिए या अपनी वो इज़्ज़त बनाने के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अल्लाह के फरमान की इताअत में इज़्ज़त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज़्ज़त है और अल्लाह के रसूल की इताअत में इज़्ज़त है। और इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों को देता है, वलिल मुमिनीन, जिनके पास ईमान मौजूद हो। ईमान है, इस्लाम है। इज़्ज़त चाहते हैं तो अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत करनी है। और ईमान इस्लाम की हिफाजत किस तरीके से होगी? जब हम इस्लाम के मुताबिक अमल करेंगे, इस्लामी तालीमात पे अमल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। इस्लाम को हम अपने ताबे ना बनाएं, हम खुद को इस्लाम के ताबे बनाने की कोशिश करें। आज का मुसलमान ये समझता है कि हम जिस तरीके से चाहें इस्लाम को इस्तेमाल करें, इस्लाम हमारे ताबे है, हमारे हालात के ताबे इस्लाम है। इस्लाम आपके ताबे नहीं है, आप इस्लाम के ताबे हैं। मुसलमान होने का मतलब यही होता है कि अपने आप को अल्लाह और अल्लाह की इताअत के लिए वक्फ कर दें। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन को अपने मुताबिक मोड़ने और तोड़ने की कोशिश करें। आज मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका ये समझता है कि कुरान करीम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की गई थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लाते थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अहादीस की सूरत में बयान करते थे, आज के ज़माने में उस कुरान और हदीस की तालीमात की ज़रूरत नहीं है। हम ज़बान से नहीं कहते हैं, लेकिन हमारा अमल ये बताता है कि कुरान और हदीस ये उस ज़माने के लिए मौजूद थी, आज के ज़माने के लिए नहीं है। आज के ज़माने में उनके अहकामात में तब्दीली होनी चाहिए। ये मुसलमान सोचता है और अपने अमल के ज़रिए से इसे सच साबित करने की कोशिश करता है। कुरान सुन्नत के ताल्लुक़ से हमारा जो अक़ीदा होना चाहिए और जो हमारा ईमान होना चाहिए वो ये कि कुरान और सुन्नत के अंदर हर ज़माने और हर जगह के हालात को हल करने के लिए कुरान सुन्नत के अंदर कुरान की आयात मौजूद हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मौजूद हैं। उसकी रोशनी में आप अपने ज़माने के तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपको इस दुनिया के अंदर पेश आए और उसका हल किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में मौजूद ना हो। सारे मसाइल का हल कुरान के अंदर मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर मौजूद है। आज जो परेशानियां मुसलमानों को हो रही हैं वो परेशानियां मुसलमानों के अपनी
بے عملی اور بد عملی کے نتیجے میں ہے۔ بے عملی یعنی قرآن سنت پہ عمل نہ کرنا، اور بد عملی یعنی وہ چیزیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہیں ان چیزوں کو کرنے کی وجہ سے۔ آج پریشان ہم ہیں، حالات ہمارے مطابق نہیں ہیں، اور ہم ہر جگہ یہ رونا روتے ہیں کہ مسلمانوں پہ غیروں کی طرف سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ غیروں کا کام ظلم کرنا ہے، ہمارا کام عمل کرنا ہے۔ اپنی بدعملی اور بے عملی کو غیروں کے اوپر تھوپ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جانا یہ بیوقوفی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم حقیقی معنوں میں قرآن اور سنت پہ عمل کرنے لگیں تو دنیا بھی ہمیں دی جائے گی اور آخرت بھی ہمیں دی جائے گی۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں آخرت کو تلاش کیجیے، اور دنیا میں جو آپ کا حصہ ہے اس حصے کو نہ بھولیے۔ دنیا کمانا یہ ضروری ہے، یعنی دنیا کے اندر پیسے کمانا، اس کمانے کے ذریعے سے اپنی زندگی کو وجود بخشنا، اپنی زندگی کو قائم رکھنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی بھلائی دینا اور آخرت میں بھی بھلائی دینا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو اس دنیاوی زندگی کی زینت بتائی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد، بیٹے، یہ اس دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ اب آزمائش ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ مال کمانے میں، مال کی محبت میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کو دنیاوی ترقی دینے میں یا آخرت کی ترقی دینے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فارمولہ بہت آسان انداز میں بتا دیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی بنائی ہے اور موت بنائی ہے۔ زندگی اور موت کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی آپ اس دنیا کے اندر زندہ ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور آپ کو موت ہو جائے گی، اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، آپ کو موت آئے گی، یہ دونوں اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے بنایا گیا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، آزمائش میں ڈالنے کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے۔ آپ کا عمل کتنا اچھا ہے، یہی آپ کی پیدائش کا مقصد ہے۔ موت کے بعد آپ کا عمل ہی آپ کو فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا، آپ کا مال نہیں۔ ہاں، وہ مال جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وہ مال آپ کو ضرور فائدہ پہنچائے گا اگر آپ نے اس کو صحیح ذریعے سے حاصل کیا۔ مال کو حاصل کرنے کا کئی ذریعہ ہیں، اور اس میں صرف نجات ایک ہی راستے میں ہے۔ آپ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا حلال میں خرچ کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں اور حرام میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ حلال طریقے سے مال کماتے ہیں اور حرام میں خرچ کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ صرف ایک ہی جائز طریقہ ہے جو نجات کا طریقہ ہے، کہ آپ حلال ذریعے سے مال کمائیں اور حلال جگہ پہ مال کو خرچ کریں، تبھی آپ کے لیے نجات ہے، ورنہ قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ کس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے؟ غور کیجیے۔ رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آپ کی حیثیت کیا ہے؟ 6 سے 7 فٹ، یہی آپ کی حیثیت ہے۔ رب تعالیٰ کی عرش کے بارے میں اگر آپ سوچیں گے تو آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا۔
قرآن کریم کے اندر رب تعالیٰ کے عرش میں جو پیر رکھنے کا مقام ہے جسے کرسی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جسے ہم آیت الکرسی کے اندر پڑھتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی آسمان و زمین کو محیط ہے۔ صرف کرسی جہاں وہ پیر رکھنے کا مقام ہے، اس کا جو مقام ہے یا اس کی جو مساحت ہے وہ آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ یہ پوری زمین، پورے آسمان، پورے کائنات سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش کی کرسی ہے، جہاں پہ رب تعالیٰ اپنا قدم جماتا ہے، اور اس سے وہ کرسی پورے عرش کے مقابل میں کتنی ہے؟ حدیث کے اندر ہے جیسے ایک کڑا، ہاتھ کا جو کڑا ہوتا ہے، آپ ایک کنگن سمجھ لیں، عورت کے ہاتھ میں جو کنگن ہوتا ہے، اسے ایک پورے بڑے صحرا میں پھینک دیا جائے، پورے صحرا میں ایک کنگن کی حیثیت کیا ہوتی ہے، ایک کڑے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ یہی حیثیت کرسی کی ہے عرش کے مقابل میں۔ اور حدیث کے اندر ہے واللہ فوق العرش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ اب رب تعالیٰ کے عرش پہ ہونے کا تصور آپ کیجئے، اس کی عظمت کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں، اور پھر ہم 5 سے 6 فٹ، زیادہ سے زیادہ 6 سے 7 فٹ، ہماری حیثیت رب تعالیٰ کے مقابل میں کیا ہے؟ رب تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور کھڑا کرنے کے بعد ہم سے 4 سوالات پوچھے گا۔ 4 سوالات، بعض احادیث کے اندر ہے کہ 5 سوالات پوچھے جائیں گے۔ 5 سوالات اگر آپ لیں گے تو اس میں 2 سوال مال کے تعلق سے ہوگا، ہمارا بدن، ہماری جوانی کے تعلق سے بھی سوال کیا جائے گا کہ یہ بدن، یہ جوانی کہاں پہ خرچ کی گئی؟ آپ نے مال حلال کمانے کے چکر میں خرچ کی یا حرام کمانے میں؟ آپ کا یہ بدن کہاں گیا؟ آپ کی جوانی کہاں صرف ہوئی؟ اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ لیکن انہی سوالوں میں سے ایک سوال ہوگا مال کے تعلق سے، من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ آپ سوچیں، سامنے آپ کھڑے ہیں، رب تعالیٰ ہے، آپ کی حیثیت نہ کے برابر ہے۔ رب تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ آج حکومتی اداروں کی ریٹ جب پڑتی ہے اور مال کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور لوگ پوری زندگی جیل میں گزار دیتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر رب تعالیٰ کے سامنے سے یہ سوال آئے گا ہمارے لیے کہ اس مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، آپ کو حساب دینا ہے۔ اسی حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے۔ اور حدیث کے اندر ہے لا تزول قدم عبد، کسی بندے کے قدم ٹل نہیں سکتے ہیں، ہل نہیں سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بغیر جواب دیے ہوئے جا سکتے ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، پوری زندگی کا حساب۔ اسی حساب کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے، اور اس سے تیاری کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان الفاظ میں بیان کر دیا ہے۔ آپ حلال طریقے سے کمائیں اور حلال جگہ پہ خرچ کر دیں، بس۔ صرف آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ میں جو کما رہا ہوں یہ طریقہ حلال ہے یا نہیں ہے، اور اس طریقے کے کمانے کا جو طریقہ ہے اس میں کوئی حرام چیز تو شامل نہیں ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مال کما رہا ہوں نمازوں کو ضائع کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ مال کمانے کے چکر میں والدین کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں۔ پھر جب آپ مال خرچ کر رہے ہیں وہاں بھی آپ کو خیال کرنا ہے کہ کہیں اولاد کی محبت ہمارے مال کو غلط جگہ پہ خرچ تو نہیں کر رہی ہے، کہیں ہم اپنے بچوں کو غلط تعلیم تو نہیں دے رہے ہیں، کہیں ہم اپنے بچوں کو مال کے ذریعے سے کسی غلط جگہ پہ، مقام پہ تو نہیں بھیج رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص سے اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، نگراں ہے۔
اور اسے نگرانی کرنی ہے کہ گھر کے افراد کیا کر رہے ہیں، اس بات کا اسے خیال کرنا ہے۔ اور کل قیامت کے دن آپ کے جو افراد آپ کے ماتحت ہیں ان کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے۔ آپ کے بیٹے نے کیا کیا، سوال آپ سے ہوگا۔ آپ کی بیٹی نے کیا کیا، سوال آپ سے ہوگا۔ آپ نے اپنی بیٹی کو جس کالج میں ڈالا، اس کالج میں اگر کوئی حرام کام کیا گیا تو گنہگار وہ بھی ہے، سوال آپ سے بھی کیا جائے گا۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگراں ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ اور اسی جواب دہی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنے مال کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اور خود ہمیں اپنی جوانی اور اپنی محنت اور اپنے بدن، ان تمام چیزوں کے لیے جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کی تیاری ہمیں اسی دنیا کے اندر آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے، قبر میں جانے سے پہلے کر لینی ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے ان ساری نعمتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ ایمان کی نعمت، اولاد کی نعمت اور مال کی نعمت، یہ سب سے زیادہ اہم ہے، جس کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں جواب دینا ہوگا، اور اس کی تیاری ہمیں اسی دنیا کے اندر کرنی ہے۔ اس لیے آج ہی سے ہمیں اپنی زندگی کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی کو عملی طور پہ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ایمان اور ہمارا عمل دونوں ایک جیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو اسلام اور ایمان کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں عملی طور پہ اس زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، ہمیں مال کی نحوست اور مال کی آزمائش سے بچائے، ہماری اولاد کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام پہ قائم رکھے، انہیں عمل کی توفیق دے، اور ان کے ایمان اور عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔